عمران خان اگر صحیح ہوتا تو پرویز خٹک اس کا رائٹ ہینڈ تھا، علیم خان اس کا رائٹ ہینڈ تھا، جہانگیر ترین جس نے حکومت بنائی اس کی، ٹھیک ہے نا جی، وہ لوگ کیوں علیحدہ ہوتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کل اگر بیٹھ جائے نا آگے یہاں تنظیم ساری صحیح ہو جائے گی یہاں پہ، لیکن کچھ لوگ نہیں چاہتے سندھ کے اندر. اور اس کے اندر ایک میں چھوٹی سی ایک مثال ایک دوں گا کہ ایک اخبار کا سرکولیشن تھی بہت زیادہ، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اسٹال پہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ فلاں اخبار جو بڑا اخبار ہے نا اس کا پیڈ ملازم جو ہے نا سرکولیشن منیجر ہے یہاں، وہ کیسے اس کے سرکولیشن کو بڑھنے دے گا؟ اسی طرح ہماری پارٹی کے اندر دوسری پارٹیوں کے پیڈ ملازم بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پارٹی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے. آئیں گے اور بالکل آئیں گے اور آنا ہوگا، انہیں پاکستان کی عوام سے محبت ہے اور وہ ہمارے آئندہ انشاءاللہ چوتھے بار وزیر اعظم بنیں گے اور یہ تمام تیاریاں مکمل ہیں. اور نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ ایسے ہی ہے جیسے بالکل نہ ہونے کے برابر جو ہے. اچھا، اس کے بعد کیونکہ نواز شریف صاحب خود شریف انسان تھے، وہ والے کے طریقے اعلان کر سکتے تھے عمران خان کی طرح، سب کچھ کر سکتے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جج کا فیصلے کا احترام کیا اور چپ کر کے گھر چلے گئے. ایک نوکری نہیں ملی ہمیں، ایک فائدہ نہیں اٹھا دیا گیا ہمیں گلہ ہے آج شہباز شریف صاحب سے کہ ہمیں جو ہے نہیں ابلائج کیا ہے، اور خاص طور پہ کراچی کو اور سندھ کو ابلائج نہیں کیا ہے. عمران خان لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، اس کا بیانیہ کچھ اور ہے. اور میں پہلے بھی کہتا تھا یہ بیانیہ لے کر آیا ہے یہودی لابی سے. پاک پرستوں نے نون لیگ کو گھیرا ہوا ہے، انہوں نے سندھ کے اندر بیڑا غرق کر دیا نون لیگ کا. اور السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شکیل ذکی. آج ہمارے پروگرام سیاسی بیٹھک میں کراچی شہر کی مشہور سیاسی سماجی شخصیت مسلم لیگ نون لیبر ونگ کراچی کے صدر جناب سید اخلاق ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. ہم ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہاشمی صاحب، اس وقت مسلم لیگ نون کی آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے کیا تیاریاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ جو مسلم لیگ نون کے جو انتخابات کے بارے میں آپ جو بات کر رہے ہیں، تو تیاری ہماری یہ ہے کہ ابھی ظاہر سی بات ہے تنظیم سازی کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. ابھی ہمارے سندھ کے جنرل سیکرٹری نامینیٹ نہیں ہوئے یہاں پہ نا کوئی بھی، اور سندھ کی تنظیم بھی تقریباً جو ہے نا تمام اس میں رد و بدل ہو گئے. تو شاہ محمد شاہ صاحب بھی کافی چینج لا رہے ہیں اس کے اندر، جو ہمارے سندھ کے صدر ہیں. تو اس کے اندر جو ہے یہ ہماری جو تیاری ہے، جو ہمارا پروگرام ہے، اور چند دن کے بعد میں مریم نواز صاحبہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں لاہور. تو ہم نے ان سے بیٹھ کے بات یہی کرنی ہے کہ اگر سندھ میں مسلم لیگ نون کو پہلے کی طرح اسے جو ہے نا ایم این ایز ہم نے منتخب کرانے یا ایم پی ہم نے لانے ہیں یہاں پہ، یا تو پھر یہ کہ ہمیں سندھ کو اچھی تنظیم دینی پڑے گی. اور اس کے اندر جو ہے نا مریم نواز صاحبہ جو چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نون کی پاکستان کی، تو انہیں ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ذاتی طور پر جو ہے نا کراچی میں رہیں اور سندھ کے جو ہے وزٹس کریں، دفتروں کے وزٹس کریں، اور جو وہ کارکن جو ہمارے گھروں میں بیٹھ گئے جا کے، وہ کوئی بھی کارکن ہو اسے ہمیں منا کے واپس لانا ہے. اور ان لوگوں کو جناب لانے کے بعد ہم لوگ جو ہے نا مسلم لیگ کو دوبارہ سے منظم کریں گے جو ہے نا. تو یہ جو ہے نا پروگرام ہے ہمارا. اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری مرکزی قیادت اس میں کیا کرنا چاہتی ہے نا یہ. اچھا، سب سے اس میں بڑا جو مسئلہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا انتظار ہے. جی نواز شریف صاحب واپس آ جاتے تو یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کے پورے پاکستان میں مسلم لیگ جو ہے نا خود بخود آگے. لیکن نواز شریف کی واپسی کے متعلق سن تو رہے ہیں سپٹمبر اور اکتوبر کا، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ستمبر اکتوبر میں آ جائیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ستمبر میں آئیں گے اور بالکل آئیں گے اور آنا ہوگا. انہیں پاکستان کی عوام سے محبت ہے اور وہ ہمارے آئندہ انشاءاللہ چوتھے بار وزیر اعظم بنیں گے اور یہ تمام تیاریاں مکمل ہیں. اور نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ ایسے ہی ہے جیسے بالکل نہ ہونے کے برابر جو ہے. اچھا، اس وقت جو ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے، پیٹرول کی مزید قیمتیں بڑھنے والی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ ایک نواز شریف صاحب کو جب وزارت عظمیٰ جب وہ کامیاب ہو کر آئے وزیر اعظم بنے پاکستان کے، تو اس ٹائم ہمارے پاس جو ہے نا بہت سے اتنے بڑے مسائل درپیش تھے کہ جنہیں لوگ کہتے تھے کہ انہیں حل کرنا ناممکن والی بات ہے. جس میں سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ کراچی کی دہشت گردی کا مسئلہ تھا. اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہمارا تھا پورے ملک کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ تھا اور لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا. میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، انہوں نے نکاتی ایک ایجنڈا بنایا کراچی کے لیے
اور کراچی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے انہوں نے اپنی اتحادی جماعت کو ناراض کر کے آپریشن کیا بلا کسی تفریق کے. اور بلکہ یہاں تک کہ کسی ایک آرمی افسر نے سوال کیا تھا کہ نون لیگ کے لیے، تو انہوں نے آگے سے انہیں بڑی سختی کے ساتھ جھٹکا کہ میں امن چاہتا ہوں، آپ نون لیگ کی بات نہ کریں، مجھے امن چاہیے یہاں پہ نا. تو مسئلہ یہ کہ امن قائم کر کے دکھایا. اس کے بعد ہمارے پاس جب بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہم نے ختم کی، موٹر ویز بنائے یہاں پر. اچھا ہمارے اس زمانے کے جی پی ریٹس بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو تھے، جی آپ ڈالرز کہاں پہ تھا، اپنے پٹرول کی قیمت کہاں پہ تھی. تو لیکن کچھ لوگوں کے نے، جو لوگ یہ پاکستان کو پھلنا پھولنا نہیں چاہتے اور یہ غیر ملکی آنکھوں کے کہنے کے اوپر جو نا یہ اس قسم کی اس ملک کو مضبوط کر رہے ہیں، جبکہ آج ہمارا پڑوسی ملک جو نا بنگلہ دیش اور بھارت و ہمارے سے بہت آگے ہیں. اور چھوٹے چھوٹے ملک افغانستان جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے آزاد کرایا ہے، وہ بھی آج کی تاریخ میں جو نا ہمارے سے آگے جا چکے ہیں. ان کی کرنسی ہمارے سے بڑھ چکی ہے. تو اب ان لوگوں نے جو یہ جو ایجنڈا لے کر آتے ہیں، جو باہر جاتے ہیں وہاں یہ غیر ملکی ایجنٹوں کے طور پر کام کرتے ہیں، انہوں نے نواز شریف کو، جس میں ایک اہم کردار تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا ثاقب نثار کا، انہوں نے جناب یعنی کہ کوئی کیس نہیں تھا ان کے اوپر، ایک پاناما کا کیس چلا دیا. انہیں ڈیلی ان کی جناب صبح وہ 6 بجے وہاں سے گھر سے نکلتے تھے، ان کی بیٹی کے خلاف، ان کے خلاف، بھائیوں کے خلاف، بھتیجوں کے خلاف، یہاں تک کہ ہماری مرکزی قیادت کے خلاف کیس بنا دیے سارے نا. اور اس کے بعد وہ صبح نکلتے تھے وہاں سے بیٹی کے ساتھ 6 بجے اور یہاں اسلام آباد آتے تھے، تاریخ پکڑتے تھے. اور ایک مینڈیٹ جج لگا دیا، جو پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں یہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک جج مقرر کیا کہ جی آپ نے نگرانی کرنی ہے نواز شریف کے کیس کے. جب انہیں کچھ نہیں ملا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی بیٹے کی تنخواہ نہیں لی تھی، اس وجہ سے انہیں ہم جو نا فارغ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیونکہ نواز شریف صاحب خود شریف انسان تھے، وہ والے کے طریقے اعلان کر سکتے تھے عمران خان کی طرح، سب کچھ کر سے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جج کا فیصلے کا احترام کیا اور چپ کر کے گھر چلے گئے. کہ اس کے بعد جناب جب گرفتار ہوئے میاں نواز شریف صاحب، تو اور لندن میں آپ کو پتا ان کی وائف بیمار تھی، مر کے بستر پر تھی نا، تو لوگوں نے تانا دینے شروع کیا، تو انہوں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور پاکستان آ گئے اور اترتے گرفتار ہوئے. اور اس کے بعد جیل کے اندر ان کی وائف کی انتقال کی خبر بھی نہیں دی گئی، ٹھیک ہے نا. اور بعد میں ان کے جناب ان کے جو نا ساتھ ایک جو یہ اس زمانے میں 2-3 لوگوں کا جو نا ہارٹ اٹیک کے ذریعے ان کی موتیں واقع ہوئیں. ایک چیف جسٹس تھا اپنا پشاور کے، اور ایک وہ جج تھا جس نے نواز شریف کے خلاف اس نے کیس بنائے تھے، اور انہوں نے کہا جی میں نے کہنے پہ بنایا، وہ ویڈیو منظر عام پر آ گئے. اور اس کے بعد انہیں نالینی میاں نواز شریف کو ان کی خوراک میں جو ہے ایک ایسا زہر دینے شروع کر دیا جو سلو پوائزن جسے کہتے ہیں ہم، جس کا ذکر بھی عمران خان نے کیا ایک دفعہ نا، جی کہ ایف آئی اے کے فلاں بندے کو اسے کر دیا. تو جب یہ پتہ چلا اور نواز شریف صاحب کو موت کے قریب لے آئے یہ، تو اس کے بعد انہیں پھر جو نا بڑا فکر پڑ گیا، اور انہوں نے خود یعنی کہ ڈاکٹر سے کیا، سارا کچھ کیا، اور میاں صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی. تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی ڈاکٹرز کے، آپ کے اپنے ڈاکٹرز کے کہنے کے اوپر وہ باہر گئے. اور میاں نواز شریف وہ شخص ہے کہ جو 3 بار وزیر اعظم بنا، ان کے خلاف کوئی بھی جو نا ڈھیلے پائی کا جو نا وہ کرپشن نہیں ثابت ہو سکی. یہ نواز شریف کا یہ جو نا یہ نواز شریف کی محنت تھی کہ آج ہم جو نا جاتے ہیں سوات تک جو نا موٹر وے پہ ہم سفر کرتے ہیں، اور اگر یہ مٹیاری والی جگہ اس سے مل جاتی تو یہ بھی پورا آج سکر تک بھی ہمارا موٹر وے بن جاتا ہے. اور جب یہ نام مکمل ہو رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو عمران خان کی مقبولیت کا گراف ملک بھر میں بڑھ چکا ہے، جو کہ آپ کے لیے آئندہ آنے والے الیکشن میں ایک خطرے کا الارم ہے، اس سے آپ کی نمٹنے کی کیا پالیسی ہوگی، کیا پلاننگ کریں گے اس کے لیے آپ؟ دیکھیں بات آتی ہے ملک کی. اب ملک 3.5 سال عمران خان کے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے، جو لانے والے تھے وہی اس کے خلاف ہو گئے، اور اسی شخص نے ان کے خلاف بیانات بھی دیے. پھر اسے یہ بھی کہا کہ تمہیں ساری عمر کے لیے آئندہ بھی آرمی چیف میں تمہیں بنا دیتا ہوں، مجھے آنے دیا. یہ سارا کچھ معاملہ چلتا رہا. جب ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، ملک مصیبت میں تھا، یہی عوام جولیاں اٹھا کے عمران خان کو جو نا بدوائیں دے رہی تھی، گالیاں پکتی تھی. یہی عوام، اس کے ووٹرز، اس کے سپورٹرز گالیاں دیتے تھے. تو پھر دوبارہ پھر میاں برادران کو آواز دی گئی
کہ آئیں اور ملک کو بچائیں. ہم نے اپنے اگر ہم ووٹ بینک کا خیال کرتے ہیں تو ہم منع کر دیتے کہ ٹھیک ہے جی باہر میں جائے ملک آپ کا جو ہے نا, آپ نے تو ہمیں بیست کر کے نکالا ہے, آپ نے تو ہمیں ذلت دی ہے آپ نے. لیکن نواز شریف نے کہا نہیں, ملک پہلے ہے, ووٹ بینک بعد میں ہے. اور ہم نے شہباز شریف صاحب کو طریقہ عدم اعتماد پیش کی گئی, لیگل طریقے سے, قانونی طریقے سے, جو ایک طریقہ کار ہے جمہوریت کا, اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا لے کر آئے شہباز شریف صاحب کو اتحادی جماعت کے ساتھ. حالانکہ اتحادی جماعت کے ساتھ حکومت کرنا بہت بڑا دل گردیا کام ہے, لیکن ہم نے 16 مہینے میاں شہباز شریف صاحب نے ان کے ساتھ گزارا کیا. اور تمام جہاں ہمیں بھی گلے شکوے تھے کہ نون لیگ کے لوگوں کو ابلائج نہیں کیا گیا, دوسری جماعتوں کے لوگوں نے وہاں فائدے اٹھائے, نوکریاں دی, سارا کچھ کیا, لیکن ہمیں ایک نوکری نہیں ملی, ہمیں ایک فائدہ نہیں اٹھا دیا گیا. ہمیں گلا ہے آج شہباز شریف صاحب سے کہ ہمیں جو ہے نا نہیں ابلائج کیا, اور خاص طور پہ کراچی کو اور سندھ کو ابلائج نہیں کیا. ہمارے یہاں سندھ سے جو ہے ایک ہمارا مشیر نہیں تھا کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں مشیر بنایا جائے, تو ہمیں گلے شکوے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ ہمارا ووٹ بینک کم ہوا, اور اس کے بعد سارا جناب گند کا ٹوکرا ہم نے اپنے سر پہ رکھ لیا. اور اس کے بعد وہی عوام جو عمران خان کو بددعائیں دیتی تھی وہ عمران خان کو اچھا کہنے لگ گئی. کیونکہ دیکھیں جو برائی جو ہے نا وہ بڑی جلدی پھیلتی ہے, اچھائی تو پھیلنے میں دیر لگتی ہے, برائی بہت جلدی پھیلتی ہے. میں نے اپنے تقریباً بہت سے انٹرویوز کے اندر یہ کہا, لائف میں نے کہا کہ بھائی یہ لڑکے لڑکیاں جو ہیں عمران خان کے ساتھ, ہمارے ملک کے اندر, ہمارا ملک اسلامی ملک ہے, یہ اسلامی جمہوریت پاکستان کلمے کے نام پہ بنا ہے, لیکن یہاں یہ جلسوں میں ڈانس کراتے ہیں, لڑکیوں کو لے کے آتے ہیں, اور وہاں پہ یہ بے حیائی کی جاتی ہے, جبکہ دھرنے کے اندر کیا کچھ ہوا پوری دنیا کو پتہ ہے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ برائی جو ہے نا یہ اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے. اس کے بعد اس نے پھر ایک بنا دیا بیانیہ کہ جی امریکن کا وہ آیا تھا, وہ بھی غلط ثابت ہو گیا, سائفر بھی غلط ہو گیا. اس کے بعد تمام چیزیں یو ٹرن لیتا رہا, ابھی وہ نیا ڈرامہ کر رہا ہے, جیل میں آنے کے اچھا بھلا بیٹھا ہوا ہے, بہترین اس کے سہولتیں ہیں. آج عمران خان اگر صحیح ہوتا تو پرویز خٹک اس کا رائٹ ہینڈ تھا, علیم خان اس کا رائٹ ہینڈ تھا, جہانگیر ترین جس نے حکومت بنائی اس کی, ٹھیک ہے نا جی, وہ لوگ کیوں علیحدہ ہوتے ہیں؟ زیدی سندھ کے ہیں, عمران اسماعیل سندھ سے لے لیں, مولوی صاحب کو لے لیں, تو یہ لوگ علیحدہ نہ ہوتے ہیں. جنہیں یہ پتہ چل گیا کہ عمران خان لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے, اس کا بیانیہ کچھ اور ہے. اور میں پہلے بھی کہتا تھا یہ بیانیہ لے کر آیا یہودی لابی سے. ہے نا کہ الیکشن کے لیے آپ کی کیا تیاری ہوگی پی ٹی آئی سے نمٹنے کے لیے, دیکھیں پلاننگ کریں گے؟ دیکھیں ہماری پلاننگ سیدھی سی ہے کہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, اور سندھ کو دوبارہ سے ری آرگنائز کیا جائے گا. کراچی میں اچھے لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے, سندھ میں اچھے لوگوں کو, اور میری اپنی کل بھی میٹنگز ہوئی ہے کافی لوگوں سے. اچھا سندھ میں آپ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے پیپلز پارٹی سے یا اپنی دیکھیں وہ ہماری قیادت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں. اگر اس دفعہ بھی نون لیگ نے یہاں پہ فری ہینڈ نہ دیا نون لیگ کو, اور یہاں پہ جو ہے نا صحیح طریقے سے کیمپین نہ چلائی, تو پھر نون لیگ ختم ہو جائے گی سندھ میں. اب جس طرح ابھی حال ہی کے اندر بلدیاتی الیکشن میں نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر اس الیکشن میں حصہ لیا, ہماری دیکھیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ جو ہے مفاد پرستوں نے نون لیگ کو گھیرا ہوا ہے. انہوں نے سندھ کے اندر بیڑا غرق کر دیا نون لیگ کا. اور اب مریم نواز صاحبہ کا پیغام اس دن وہ تقریر کر رہے تھے زبیر صاحب, انہوں نے بلکہ اس تقریر میں اپنے کہا کہ میں نے جب ان سے کہا, انہوں نے کہا میں کون سے گروپ کے پاس جاؤں, تو 10 تو گروپ ہیں یہاں, یعنی کہ آپ کی تنظیم میں اتنے گروپ بن چکے ہیں. وہی نا, تو اس کا حل صرف کیوں بنے گروپ. نواز شریف صاحب اگر یہاں پہ ہوتے گروپ بندی ہونی نہیں تھی, اور نہ گروپ بندی کسی کی ضرورت ہے کسی گروپ بندی کرنے کی نا. تو مسئلہ یہ کہ ابھی ہم لوگ جو ہے نا بالکل نہیں کہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے جو سینئر ہمارے جو لوگ ہیں یہاں پہ, اور جو ہمارے ورکرز ہیں, جو ہمارے نون لیگ کو جو چاہنے والے لوگ ہیں, انشاءاللہ ہم انہیں آگے لے کر آئیں گے. اچھا ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر ایک شہباز شریف کا گروپ موجود ہے اور ایک نواز شریف کا, اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں ووٹ بینک نواز شریف کا ہے, ہم قدر کرتے ہیں شہباز شریف صاحب کی, وہ بھائی ہیں ان کے. لیکن میں نے ابھی چند منٹ پہلے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمیں شہباز شریف صاحب سے بہت زیادہ گلے ہیں, اور ہمیں انہوں نے ابلائز نہیں کیا. میرے سے لے کے انہوں نے ہماری ٹاور میں آیا, اپوزیشن لیڈر میری میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے میرے سے وعدہ کیا تھا کہ لیبر پالیسی میں لے کر آؤں گا میں جب وزیر اعظم بن گیا. تو ہم نے انہیں خطوط لکھے, سب کچھ لکھے, وہ خطوطوں کا جواب نہیں دیا گیا ہمیں. تو میں لگا ہمیں جو ہے نا, دیکھیں میں آج بھی کہتا ہوں کہ سلیکشن جو ہے نا, دیکھیں آج مفاد پرست جو ہے نا یہ بیڑا گرک کرتے ہیں پارٹیوں کا جو ہے نا, یہ
اور شہباز شریف صاحب کے بھی بڑے چند لوگ تھے جو مفاد پرست لوگ تھے، جو صرف بیانات دیتے ہیں ٹی وی پہ کھڑے ہو گئے نا، لیکن یہ کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں کہ یار پارٹی کو ہم مضبوط اچھا یہ ایک بڑا المیہ نہیں ہے کہ سندھ کی کیبنٹ انکمپلیٹ ہے آپ کی مسلم لیگ نون کی، اور جنرل سیکریٹری نہیں ہے صرف یہی جواب ہوگا کہ ہم صرف نواز شریف صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ بھی نواز شریف کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ سندھ کے اندر سندھ کی تنظیم کو لوگوں نے مریم نواز کے سامنے ہوا بنا کر پیش کیا ہے، حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مریم نواز صاحبہ کل اگر بیٹھ جائے نا آگے یہاں، تنظیم ساری صحیح ہو جائے گی یہاں پہ، لیکن کچھ لوگ نہیں چاہتے سندھ کے اندر۔ اور اس کے اندر میں چھوٹی سی ایک مثال ایک دوں گا کہ ایک اخبار کا سرکولیشن تھی بہت زیادہ، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ اسٹال پہ کیوں نہیں ملتا ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ فلاں اخبار جو بڑا اخبار ہے نا، اس کا پیڈ ملازم جو ہے نا سرکولیشن منیجر ہے یہاں، وہ کیسے اس کی سرکولیشن کو بڑھنے دے گا؟ تو اسی طرح ہماری پارٹی کے اندر دوسری پارٹیوں کے پیڈ ملازم بیٹھے ہوئے ہیں جو اس پارٹی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ آپ نے بڑا اہم پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، کیونکہ دیکھیں میرا تعلق 86 سے، یہ سامنے لیٹر لگے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کو، میں 86 میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، میں اس زمانے سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوں۔ میں نے ان کے وہ دن دیکھے، میاں صاحب کے ساتھ میں نے بڑا ٹائم گزارا ہے، میں نے انہیں بڑے قریب سے دیکھا ہے۔ اچھا تھوڑا سا یہ بھی بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ مسلم لیگ نون کے ابتدائی دنوں کے ساتھی ہیں 1986 سے، لیکن آج تک آپ کسی مین اسٹریم سیاست میں نون لیگ کی وزارت کے اندر بالکل غائب ہیں، اور یہ زیادتی کا عمل کب تک چلتا ہے آپ کی؟ اچھا دوسرا یہ کہ فیکٹریاں بھی آپ نے اپنی برباد کری مسلم لیگ نون کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، اس کی میں نے مختلف انٹرویو میں کہا ہے کہ میاں نواز شریف ذاتی طور پر مجھے پسند ہے، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، انہوں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے۔ اور جہاں تک آپ کی بات رہی، میرے اپنے لائے ہوئے لوگ یہاں سینیٹر بن گئے، کچھ بن گئے یہاں پہ، ہمارے اپنے لائے ہوئے لوگ تھے یہ، لیکن یہ کہ ہمیں خوشامد نہیں آتی، ہمیں ایئرپورٹ پہ جا کے چمچہ گیری کرنی نہیں آتی، ہم جوتی نہیں کسی کو اٹھا سکتے، ہم سیاست کرتے ہیں کہ باتیں سمجھ کے، اپنے قائد کا احترام کرتے ہیں، اس کی بیٹی کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم کسی کی جوتیاں نہیں اٹھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں، اور ہم اس کے خلاف ہیں بڑا سخت۔ اور میری اگر میٹنگ ہوئی، اور میں یہ بات بھی اٹھاؤں گا کہ آپ جو مخصوص سیٹوں کے اوپر اتنے لوگوں کو لے آتے ہیں آپ لوگ، اور یہ اصل میں دیکھیں سیاسی جماعتوں کا بیڑا غرق یہیں سے ہو رہا ہے کہ جو بھی صدر ہوتا ہے سیاسی پارٹی کا، وہ اپنے منظور نظر اپنے چمچے کرشوں کو لا کے ان کے پورے خاندان کو ایمنس بنا دیتا ہے۔ وہ حق جو ہے نا ورکر کا ہے۔ ورکر کا۔ ناظرین ہمارے ساتھ آج پروگرام سیاسی بیٹھک کے اندر مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما سید اخلاق ہاشمی موجود تھے۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔